کو یہ بات بتانے آیا ہوں کہ کمیونٹی ڈیولپ ہو چکی ہے, فری لانسر ٹرائب بن چکا ہے. اب اس کو مینٹین ہم نے سب نے مل کے رکھنا ہے. یہ صرف فیصل کی, کلیم کی, افضل کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ پورے سرگودا ڈویژن کے جتنے ہی روزگار والے, بیسیکلی تو ابھی روزگار والے زیادہ ہیں, ان سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ کیا کرے, اس کمیونٹی کو ڈیولپ کرے. جمپ سٹارٹ انہوں نے نام لیا, بڑا فورم بن چکا ہے, اور اتنے بڑے انفلوئنسرز کے نام سے فورم بن چکا ہے. چند دن پہلے اسلام آباد میں انفلوئنسر کی بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے, لاہور میں اتنے بڑے میٹ اپس ہوتے ہیں. آپ اس کمیونٹی کو ڈیولپ کریں, آپس میں ٹیمز بنائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ میں بیسیکلی بزنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں فیلڈ بزنس ہوں, اور اس فیلڈ بزنس کی حد تک میں جیل تک بھی جا چکا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مجھے کامیابیاں دینا شروع کر دی. میں نے آج تک پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا ڈس اپوائنٹمنٹ. ایک تو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپس میں ٹیمز بنیں. یہ ٹیم ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ 4 ورڈ پریس والے مل گئے اور ٹیم بنا دی, نہیں. ایک ایس ای او والا ڈالیں, ایک ورڈ پریس والا ڈالیں, ایک اوور آل ڈالیں, ایک مارکیٹنگ والا ڈالیں. یاد رکھیے گا, وداؤٹ مارکیٹنگ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. مارکیٹنگ والا اپنا کھا کے آپ کا لائے گا. مارکیٹنگ والے کو ساتھ 4 5 بچے بچیاں آپس میں مل کے ٹیمز بنائیں, اور اس کے بعد برانڈز بنائیں. آپ کا برانڈ ریکگنائز ہوگا. اگر ایک بندہ اکیلا ٹھیک ہے 50 لاکھ 50 کروڑ کما لے گا, لیکن جس طرح آپ نے فرمایا کہ فری لانسنگ کی ارننگ کی لمٹ نہیں ہونی چاہیے. جب آپ لمٹ ہو گئے تو آپ کی بس ہوگی, ختم ہوگی. آپ جب ٹیم بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا, اور وہ کئی لوگوں کے روزگار کا وسیلہ بنے گا. پھر اس کے بعد آپ اس کو انسٹیٹیوشنلائز فارم دیں. کیونکہ میں انٹرپرینورشپ یہاں پہ پیورلی انٹرپرینورشپ کے بارے میں بہت بات نہیں ہوئی, کیونکہ یہ ایک اسپیسیفک فیلڈ کے بارے میں تھا. آپ میں اکثر لوگ فائیور اور فری لانسرز ان ویب سائٹ سے ارننگ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. میں نے ان ویب سائٹس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے, لیکن میں نے ایفیلیٹ مارکیٹنگ اپنے گاؤں میں بیٹھ کے کی ہے, اور ایک کمپنی کی میں نے 50 ملکوں میں ایفیلیشنز کرا دی ہیں اس وقت تک. ایک کمپنی کو میں, پولینڈ کی کمپنی ہے جو اس کو میں پورے ایشیا میں متعارف کرا چکا ہوں. اسی طرح ایک ایرانین کمپنی ہے, اس کا میں یہاں پہ اس کے لیے مارکیٹنگ کر رہا ہوں. تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ انٹرسٹ سے ہوگا. آپ کو اپنا مزاج بنانا پڑے گا کہ یہ میں نے اب کرنا یہی ہے. اگر تو ایسا ہوتا, میں کبھی سٹارٹ میں جاب کرتا تھا, بیسیکلی میں مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ ہوں, تو جب پہلی جاب کی تو مجھے ساتھ ہی اگلے دن سوچ کہ میں نے جاب چھوڑ دی کس دن. پھر گورنمنٹ امپلائی رہا, یقین میں فیڈرل آڈٹ میں تھا, تو مجھے اس وقت یہ کہ میں نے یہ کس دن کوئٹ کر دیا. لیکن جب سے یہ فری لانس شعبے میں آیا ہوں, ہر دن میں مزید جوان ہوتا جا رہا ہوں. مجھے ہر روز زیادہ طاقت ملتی ہے, ہر روز زیادہ انرجی ملتی ہے, کیونکہ اب میرے جیسے میرے بچے اور بچیاں اور میرے بہنیں اور بھائی آپ جیسے زیادہ سامنے آ رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے زیادہ توانائی ملتی ہے, زیادہ طاقت ملتی ہے کہ یار یہ لوگ کر رہے ہیں, یہ ہمارا فیوچر ہے, یہ کریں گے سارا کچھ. تو آپ لوگ جو میری طرف سے چند ٹپس ہیں وہ آپ سن لیجئے غور سے, کیونکہ یہ تو انکریجنگ اسپیچ تھی جتنی میں نے کی. ٹپس یہ ہے, کمیونیکیشن کی بات کی, کیونکہ یہ پورے ٹیکنیکل لوگ ہیں. کمیونیکیشن میں آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. انگلش بالکل بھی شرم والی بات نہیں ہے, انگلش کو سیکھیں, آپس میں انگلش بولیں اور انگلش کو انڈرسٹینڈ کریں. کیونکہ ابھی تک اردو میں پرابلم یہ ہے کہ اتنی زیادہ اپورچونیٹیز نکل نہیں پا رہی, اردو محدود زبان ہے. چائنیز جو سیکھ رہے ہیں, چائنیز کے لیے بہت بڑی, مجھے ایک دن ایک بہت بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہیں, میں ان کے پاس کچھ سیکھنے کے لیے گیا, تو انہوں نے کوئی 10,000 روپیہ لیا میرے سے, شاید 20 منٹس کا, اور کہتے بھاگ جاؤ. انہوں نے مجھے کہا کہ ٹویٹر کا دوسرا نام sina.com ہے. ایسے ہی ہے سر, ٹویٹر کا دوسرا نام sina.com ہے. اس پہ میں نے 10,000 روپیز بھیج کے کہتے بھاگ جاؤ, تمہارا ٹائم ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, میں آپ کو ویسے یہ 10,000 کے بغیر ہی بات بتا رہا ہوں. تو ٹویٹر آپ کے لیے ایک نئی چیز, مطلب sina.com ہے, جس کو چائنیز تھوڑی بہت آتی ہے. اب یہاں میں ایک اور ٹپ دے رہا ہوں, چائنیز بھی سیکھیں. جن کو اپورچونیٹیز ملتی ہیں, سیکھنے کا
عمل کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے. انگلش کو اچھی طرح سیکھیں, گروپس میں ڈسکشن ہو تو انگلش میں کریں, اس سے اور کنٹینٹ رائٹنگ آپ اسی طرح بہتر ہوگی. ہر فری لانسر کو ایک بہت اچھا کنٹینٹ والا ہونا چاہیے, کنٹینٹ رائٹر ہونا چاہیے, تب تک نہ وہ پراپر انکوڈنگ کر سکتا ہے نہ ڈیکوڈنگ کر سکتا ہے. اگر میرے سے کوئی غلطی ہو تو پلیز بتائیے گا, یہ لفظ میرے لیے ذرا مشکل ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ٹیمز بنائیں, جیسے میں نے پہلے عرض کی, اپنی ٹیمز بنائیں. ٹیمز کو اس سے بزنس کا والیوم بڑھے گا اور آپ لوگوں میں انرجی آئے گی. اور اس میں ایک اور بات کیا ہوگی کہ آپ لوگ بور نہیں ہوں گے اپنے کام سے. یعنی ایک بندے کو اگر کام نہیں مل رہا تو دوسرے کو تو مل رہا ہے نا, دوسرا تو اپنی مارکیٹنگ ایفرٹ کر رہا ہے, تو اس سے وہ ایک گھر میں اگر کھانا پک رہا ہے تو 3-4 گھروں کو کھلایا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے گھر میں جب سالن بناؤ تو شوربہ بڑھا دیا کرو تاکہ آپ اپنے ہمسائے کو بھی بھیج سکو. اب کے بڑے شہروں میں تو اب نہیں ہو رہا, جہاں پہ ہم رہتے ہیں یقین مانیے ابھی بھی گلی میں تقسیم ہوتا ہے. تو یہ ایک دوسری بات تھی کہ اپنی ٹیمز بنا کے ڈیولپ کریں. تھرڈ, اس کو انسٹیٹیوشنلائز کریں, یعنی جب نام رکھ لیا اپنے فورم کا, اس کو کمپنی کا نام دے دیں. جیسے اب شعیب صاحب کرنے جا رہے ہیں یا کر چکے ہیں کہ کمپنی بنائیں. میں نے کچھ 7-8 سال ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی ہے. وہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ اگر آپ لوگوں کا مجھے کبھی رہنمائی ہوتی یا آپ لوگ کبھی مجھے پہلے مل جاتے تو مجھے یہ 20-20 ہزار ای میلیں خود سے نہ کرنی پڑتی, آپ لوگوں کی شاید ایک کلک سے ہو جاتی ہوتی. یہ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ ای میلز تو جو میں راتوں کی نیندیں حرام کی تھی کہ ایک ہفتے 20-30 ہزار ای میلز کی تھی میں نے, وہ مجھے ایک کلک پہ ہو جاتی ہے. تو خیر, یہ ٹیمز بنا کے انسٹیٹیوشنلائز کریں اور اس کا اپنا نام رکھیں اس کا کمپنی کا, اور اس کے بعد پراپر رجسٹر کرائیں. رجسٹر کرانے کے بعد پھر آپ لوگوں کو امپلائمنٹ مزید دے سکتے ہیں. جیسے آپ خود لوگ پھر انٹرپرینیور پراپرلی بن جائیں گے تو پھر آپ مزید لوگوں کو امپلائمنٹ دیں گے, اور اس طرح آپ کی کمیونٹی میں ان امپلائمنٹ ریٹ زیادہ ریڈیوس ہو جائے گا. تو دیٹس وائی آئی سے آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ٹو آرڈنری پرسن, آئی ایم ٹاکنگ ٹو دا فیوچر انٹرپرینیورس. میرے سامنے سارے انٹرپرینیورس بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی آپ میں سے نوکری کرنا چاہتا ہے؟ نہیں کرنا چاہتا نا, اس کے بعد تو بالکل بھی نہیں کرے گا. وجہ کیا ہے کہ نوکری کے لیے جو انٹرویوز ہوتے ہیں نا بڑے پینفل ہوتے ہیں. میں نے ان دردیں سہی ہوئی ہیں, میں نے نوکری کی وہ تکلیفیں بھی سہی ہوئی ہیں کہ جس میں باس کہتا ہے 5 بجے ابھی رکو, ابھی نہیں جانا, پہلے گھر میں ماں بیمار پڑی, کیونکہ آپ وہاں پہ یہ ایکسکیوز دے نہیں سکتے. سوری, میں ذرا دل سے باتیں کرتا ہوں اور دل کی باتیں ذرا زیادہ ہی ہو جاتی ہوتی ہیں. یہ عمران خان نے سٹائل دے دیا لوگوں کو. تو یہ چند ٹپس ہیں میری طرف سے, آپ ان کو پراپرلی انسٹیٹیوشنلائز کریں اور اس کو اپنی زندگیوں کو بہت بہتر کرنے کے لیے. ایک بات اور رہے گی جو ان دونوں دوستوں نے کی ہے کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ. اپنے لیے سوچنا بالکل اچھی بات ہے, لیکن دوسروں کے لیے سوچنا اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے. نیکسٹ, اس طرح کا انشاءاللہ تعالیٰ ایونٹ ہم اپنے چھوٹا سا شہر ہے ہمارا بھیرا, پتہ نہیں وہاں سے آپ میں سے کوئی آیا ہے کہ نہیں آیا, لیکن ہم 2 اسپیکر یہاں سے وہاں سے آئے ہوئے ہیں. آپ اگلا امید ہے تھوڑا ٹائم لیں گے کیونکہ ہمارا چھوٹا علاقہ ہے, لوگوں کو اویئرنیس کی کمی ہے. تو ہمارے کیریئر ایڈوائزر, میری کمپنی کا نام ہے MAP مارکیٹنگ ہے, ہماری ایک سوشل ہم نے NGO بنائی, اس کا نام ہے تعبیر فاؤنڈیشن. تو ہم تینوں کے پلیٹ فارم سے, اور ساتھ میں ہمارا لیڈر ہوگا فری لینسر ٹرائب, تو ہم ان چاروں کے امید تعاون سے یہ وہاں پہ ایک میٹ اپ کرائیں گے, اور آپ سر کو اسپیشلی میری طرف سے انویٹیشن ہوگی, اس کے اندر آپ کو کنوں بھی کھلائیں گے ہم آپ کو, ٹھیک ہے. تو یہ میری طرف سے ہے کمیونٹی ڈیولپ کے لیے. ہم وہاں پہ جو اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں وسیم اور میں اور ہماری ٹیم, کہ ہم اسکولوں میں جا کے کیریئر ڈیولپمنٹ پہ اور انٹرپرینیورشپ, میرا شعبہ انٹرپرینیورشپ ہے, میں بزنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, انٹرپرینیورشپ پہ کام کر رہا ہوں. اسکولوں میں جا کے, حتیٰ کہ میں مسجد کے مولویوں کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ بھائی بچوں کو اب یہ نہ کہو کہ ڈاکٹر انجینئر ہی بن جائیں یا CSP آفیسر ہی بن جائیں یا پولیس میں چلے جائیں یا فوجی بھرتی ہوں, انٹرپرینیورشپ کی طرف لے آئیں. اگر اس ملک کی غربت ختم ہونی ہے تو انٹرپرینیورشپ سے ہونی ہے. انڈیا میں یقین مانیے اگر غربت کا معیار کم ہوا ہے تو انٹرپرینیورشپ سے ہوا ہے.
رہ گئی میری ایک فیلڈ جس کا میں ہوں، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ اسی حوالے سے بات کروں. میں نے اپنی پرسنل جو جس میں کام کرتا ہوں وہ زیادہ نہیں بات کی. میں ایگزیبیشن فیلڈ کا ہوں. ایگزیبیشن فیلڈ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزت دی ہے کہ لنکڈ ان پہ میں نے اپنی جس کمپنی کے لیے کام کرتا ہوں اس کی 50 ملکوں میں ایفیلیشن کرائی ہے، اور لنکڈ ان پہ میری فالوئنگ اباؤٹ 16-17,000 ہے، اور اس میں جو جتنے انڈسٹری ایکسپرٹس ہیں اس کے وہ میرے ساتھ لنکڈ ہیں. تو لنکڈ ان آپ ضرور اس میں پروفائل بنائیں، اچھا سا پروفائل بنائیں. خود سے نہیں بنتا تو اپنے کسی بہن بھائی کسی دوست سے اس کے میں لے لیں. سچ اس کے اندر بولنا ہے. یہ فیس بک والی کہانی نہیں ہے کیا فیس بک یا ٹویٹر والا. لنکڈ ان پہ جو سچ ہے وہ بیان کرتے ہیں، اس کے اندر پروفائل بنا کے یعنی آپ جو کل بتا سکتے ہو. تو لنکڈ ان سے میں نے ملینز آف ڈالرز کا بزنس اٹھا کے دے. ملینز آف ڈالر. پیکو ایک دنیا کی بہت بڑی کمپنی ہے. پیکو ایگزیبیشن فیلڈ میں ایگزیبیشن آرگنائزر ہے. ڈیفینس کی ایگزیبیشن آرگنائز کرتی ہے، ٹیکسٹائل کی ایگزیبیشن آرگنائز کرتی ہے. میں نے پیکو کا کام بھی لنکڈ ان سے پاکستان کے لیے اٹھایا ہے. میں نے انجینیو SRL ایک اٹیلین کمپنی ہے، اس کے ساتھ آج میری یہ ایفیلیشن ہے کہ بھیرا میں بیٹھا ہوا بندہ، بھیرا اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا بندہ اٹیلین ہیلی کاپٹر بنانے والی کمپنی کا کام بحرین کے لیے پکڑتا ہے. کام سارا وہاں پہ ہوا اور اپنے ملک کے لیے زر مبادلہ ہم یہاں لے کے آئے. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم دل سے کام کر رہے ہیں. آپ بھی دل سے کام کیجئے. یقین مانیے آپ لوگوں کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا. بڑا نہیں ہوتا، وہ ہارٹنگ آدمی کی بیماری ہوتی ہے. تو اپنے آپ کی زندگیوں میں برکت ڈالیں اور آپ بہت اچھے طریقے سے اس کام کو کریں. ٹیمز بنیں، بار بار کرو ٹیمز بنیں. اکیلا بندہ جو ہے نا بور ہو جاتا ہے، فڈ اپ ہو جاتا ہے، اور اس میں الٹیمیٹلی پھر وہ کیونکہ اکیلا کھانے کا عادی بھی ہوتا ہے، تھوڑا سیلفش بھی ہو جاتا ہے. تو سیلفش میں جب وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کھنڈ کھاؤ تو ونڈ کھاؤ، تو ذرا مل ملا کے کام کریں، اللہ ترقی دے گا. یہ فیصل صاحب میری طرف سے ریکویسٹ ہے، یہ میٹ اپ ہوتے رہنے چاہیے. یہ میٹ اپ کتنی فریکوینسی میں ہوگی ہم اپنے مسائل بھی دیکھ لیتے ہیں. بالکل سر، پلیز تشریف لائیے. میں نے کافی انفارمل گفتگو کر لی ہے، لیکن میرا انداز ہی ایسا ہے کہ میں انفارمل گفتگو کرتا ہوں. امید ہے آپ کو چند لفظ میں لرننگ کے لیے ملیں. تھینک یو ویری مچ.